السلام علیکم ویئرز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم تلک رسل پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 سے 272 تک پڑھیں گے۔ آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور شیطان کا کہا نام ماننا وہی تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس غریب رہ جاؤں گا، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی یہی ہمت ہو اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے اور وعدہ الہی سے اعراض کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے ہٹے، پیچھے ہٹے، تو وہ وعدہ شیطانی پر طبیعت کو ملان اور اعتماد ہو، اور اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ اگر میں اپنے مال میں سے کچھ مال خرچ کروں گا تو میرے پاس مال کم رہ جائے گا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتا ہو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید بڑھوتری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر کے ساتھ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر اس انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر میں اپنے مال میں سے خرچ کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، یا میرے مال میں کمی ہوگی، یا پھر اس کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ اگر میں اپنا مال دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، یا وہ ریاکاری کر کے اپنا مال خرچ کرے گا، یہ سارے امور جو وہ کرتا ہے، وہ یہ سارے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور انسان یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت نہیں دیکھی، یا حکم کرنا تو درکنار رہا، اور اگر یہ خیال آئے کہ صدقہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، یعنی انسان کا دل مطمئن ہو اس چیز پہ کہ اگر میں آج مال خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے مال میں اضافہ بھی کریں گے، اور آخرت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ میرے گناہ بخشیں گے اور مجھے بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کے ذہن میں جب یہ چیز آئے تو وہ یہ چیز جان لے کہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے اور اس کا دل اس خیال پر مطمئن ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے سارے ظاہر و باطن، نیت اور عمل کو خوب جانتا ہے کہ انسان کن نیتوں سے کون سے اعمال کر رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو وہ اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کو سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت بخشتا ہے، اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کی خوشنویدی کے لیے، اور جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ خیرات کی جائے گی، چاہے وہ خیرات تھوڑی ہو یا بہت زیادہ ہو، نیت اچھی ہو یا بری ہو، ان خیرات کو تم سب کو دکھا کر کرو یا پوشیدہ کرو، چھپا کر کرو، یا کوئی منت مانے جائے، کسی طرح سے بھی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے جو تم کرتے ہو، جس نیت سے تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جس نیت سے بھی تم نظر مانتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جو لوگ انفاق مال اور نظر میں حکم الہی کے خلاف کرتے ہیں اور ان کا مددگار نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کسی قسم کے کسی معاملات میں بھی مدد نہیں فرماتے، اور اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے۔ منت قبول کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم منت کو قبول کرتے ہیں، منت کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو، اتنے مفلس لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اتنا خیرات کروں گا۔ اگر وہ ہم منت مانگ لیں، منت قبول کر لیں، تو
اس کو اگر ہم ادا نہ کریں تو انسان گناہ گار ہوگا، اور نظر جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں. یعنی کہ اگر ہم نے چڑھاوا چڑھانا ہے جو لوگ عموماً قبروں پہ چڑھاتے ہیں، اگر ہم نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی دیگیں نظر کروں گا یا میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو وہ نظر مانی جاتی ہے، جو منت مانگی جاتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے مانگی جانی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی دربار، کسی انسان، کسی درویش، کسی عالم، کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی جگہ کے لیے مختص کر کے مانگتے ہیں تو وہ نظر جائز نہیں، وہ حرام چیز ہے. تو نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ جو مال جو ہم اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں یا جو وہ کھانا جو ہم اللہ کے نام پہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے. یا مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے فلانے شخص کو دوں گا یا اس نظر کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے واسطے دی گئی چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے دی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے واسطے دی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ انسان کے لیے ایسی منت یا ایسی نظر جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے واسطے دی جائے یا کسی شخص کے لیے دی جائے تو وہ غلط ہے. اسی طرح اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے روبرو بھی بہتر ہے، تاکہ اوروں کو بھی شوق و رغبت ہو، اور چھپا کر خیرات کرنا تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، تاکہ لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. میری تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اظہار و اخفاء دونوں بہتر ہیں، یعنی کہ چھپا کر دینا تو افضل ترین عمل ہے، لیکن اگر ہم دکھا کر دے رہے ہیں لیکن اس میں ہماری نیت میں کھوٹ نہیں کہ ہم لوگوں سے اپنی بڑائی چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. صرف نیت یہ ہو کہ آپ کے عمل کرنے سے کیا پتہ کسی دوسرے میں بھی اس چیز کی رغبت پیدا ہو، اپنی نیت میں ریاکاری شامل نہ ہو، تب وہ بہتر ہے. مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ رکھنا ضروری بات ہے، تاکہ اگلا بندہ جس کے ہم مدد کر رہے ہیں اس کے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے یا لوگ اس کے لیے طنز و مزاح کا سبب نہ بنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مسلمانوں کے سوا اوروں پر صدقہ کرنے سے روکا، اور اس روکنے میں مصلحت یہ تھی کہ مال ہی کی غرض سے دین حق کی طرف راغب ہو. آگے یہ فرما دیا کہ یہ ثواب جب ہی تب ملے گا جب اللہ کی خوشی مطلوب ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ حکم عام آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تم کو اس کا ثواب دیا جائے گا. اس میں مسلمان ہونے کی یا غیر مسلم ہونے کی کسی بھی تخصیص نہیں کی، یعنی جس پر بھی صدقہ کرو اس میں مسلمان کی تخصیص نہیں. البتہ صدقہ میں یہ ضرور ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ دینے والے کی نیت میں یہ چیز شامل ہو کہ ہم جو چیز جو چیز دے رہے ہیں، جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اس میں آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. دینے والے پہ مختص نہیں کہ جو اس کو آپ دے رہے ہو وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ جو ضرورت مند ہے انسانیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ اینڈ شیئر کریں. شکریہ. آپ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اور مجھے یہ پڑھ کے خوشی ہوگی کہ آپ میری ویڈیوز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یا ان میں آنے والے مختلف اختلافات پہ میرے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں. اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں. مجھے آپ کے سپورٹ کی اور آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری فیملی مجھے ضرور سپورٹ کرے گی. اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے، اور انشاءاللہ آگے جب میں سبق پڑھاؤں تو آپ اس میں شامل ہوں.